بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پنجاب رنگ نظارے یوٹیوب چینل کے ویورز کے لیے آج ایک تاریخی اور آثار قدیمہ کے متعلق معلومات لے کر حاضر ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ پسند فرمائیں گے۔ یہ آثار قدیمہ ایک محل اور آتش دان کے کھنڈرات کے متعلق ہے جو سعودی عرب کے شہر حائل کے آثار قدیمہ میں واقع ہے، جنہیں آتم تائی کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ آتم تائی کی سخاوت دنیا بھر میں مشہور ہے اور اس شخصیت پر مختلف ممالک بشمول پاکستان کے ٹی وی چینلز نے ڈرامے بنائے ہیں۔ ہندوستان کے ایک ادیب جن کا نام میر امن دہلوی ہے نے آتم تائی پر ایک کتاب بھی لکھی ہے۔ آتم تائی طے قبیلے کا سردار بھی تھا اور بہادر، نڈر، بے باک ہونے کے ساتھ ساتھ سخاوت میں بھی بے مثال تھا۔ آپ یہ جان کر بھی حیران ہوں گے کہ حاتم تائی ایک سخی اور درد دل رکھنے والا انسان ہی نہیں بلکہ دور جاہلیت کا ایک مشہور و معروف شاعر بھی تھا، اور اب بھی تقریباً 1500 سال گزرنے کے بعد بھی لوگ اس کے قصے اور شاعری ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے رہتے ہیں۔ حائل کے پہاڑ بھی مشہور اور قابل دید ہیں، لیکن سیاح حاتم تائی کے محل اور آتش دان دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور ساتھ ساتھ پہاڑوں کی سیر بھی کر لیتے ہیں۔ حائل کے پہاڑوں میں آتش فشانوں کے دانے بھی قابل دید ہیں، جن کا خوبصورت نظارہ آنکھوں کو چندیا دیتا ہے اور انسان دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حائل شہر کے مغرب میں واقع پہاڑ اجا کے آثار قدیمہ بھی دیکھنے کے قابل ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں تمارن کریا ایک گاؤں ہے جس میں حاتم تائی رہتا تھا، اور یہاں پر ہی آتم تائی کے محل اور آتش دان کے کھنڈرات موجود ہیں۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کچھ قیدی لائے گئے جن میں سفانہ نام کی عورت موجود تھی، جس نے اپنا تعارف کرایا کہ میرا باپ سخی اور لوگوں کا دکھ درد بانٹنے والا تھا، اپنے طے قبیلے کا سردار تھا جس کا نام حاتم تائی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک وہ مومن تو نہیں، لیکن سخی اور لوگوں کے دکھ درد بانٹنے والے حاتم تائی کی بیٹی کو باعزت رہا کیا جائے۔ تو سفانہ نے عرض کی کہ میں اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام قیدیوں کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ آئیے اب ہم حاتم تائی کے محل
اور آتش دان کے متعلق کچھ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ محل سے مراد زندگی بسر کرنے کا مکان ہے، اور یہ ایک بہت بڑا مکان تھا جس میں آتم تائی خود رہتا تھا، بمائے فیملی کے رہتا تھا، اور اس کے پاس ہی اس کا آتش دان تھا۔ آتش دان سے کیا مراد ہے؟ آتش دان سے مراد حرارت حاصل کرنے کے لیے آگ جلانے کی جگہ یعنی انگیٹھی وغیرہ ہے، لیکن یہ آتش دان حاتم طائی نے اپنے لیے نہیں بنوایا تھا، بلکہ یہ پہاڑ کے اونچے حصہ پر بنایا گیا تھا، اور رات کے وقت اس میں بڑی بڑی لکڑیاں ڈال کر الاؤ روشن کیا جاتا تھا تاکہ کوئی مسافر اندھیرے کی وجہ سے راستہ نہ بھٹکے اور اس الاؤ کی طرف آ جائے۔ پھر اس طرح مسافر الاؤ کو دیکھ کر اس کی طرف آتے اور حاتم طائی نہ صرف انہیں رات گزارنے کی پیشکش کرتا بلکہ اچھی طرح خاطر مدارت بھی کرتا تھا۔ آپ یہ جان کر بھی حیرت زدہ ہوں گے کہ اتنی خوبیوں کا مالک جو درد دل رکھتا تھا، انسانیت کی خدمت کرتا تھا، بھولے بھٹکے مسافروں کی خدمت کرتا تھا، مہمان نواز تھا، سخاوت بے مثال تھا، اتنی خوبیوں کے باوجود وہ مومن نہیں تھا۔ لیکن اس کی یہ خوبیاں اور مخلوق خدا سے پیار اب بھی زبان زد عام ہے۔ اب بھی حاتم طائی کے زندگی کے قصے لوگ ایک دوسرے کو سناتے ہیں، بالخصوص بڑے بزرگ بچوں کو حاتم طائی کے متعلق بتاتے ہیں۔ ایسا مخلص اور خدا ترس انسان تھا، اور مخلوق خدا کی خدمت سے اس کا دل لبریز تھا، لیکن مومن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ